الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری آج کی 16ویں مجلس ہے. اب تک سن ہجری 3 تک جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ مکمل ہوا. ہجرت کا 4تھا سال آتا ہے اور اس سال بھی کفار قریش کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیاں اور اسی میں یہ سال بھی گزرتا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر نے تمام عرب کے اوپر ایک رعب مسلمانوں کا ایسا داخل کر دیا کہ سارے کے سارے خاموش ہیں. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا اور اس کا چرچا پھر ہوا اور بہت زور و شور کے ساتھ بعض لوگوں نے تو کیا اور اپنی فتح بتائی، اپنی کامیابی بتائی. تو پھر ایک جوش مشرکین میں، کفار قریش میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا. سن 4 ہجری میں جو مشہور لڑائیاں پیش آئی ان میں ایک ہے سریہ ابو سلمہ. سریہ یعنی وہ جنگ جس میں حضور شریک نہ ہوئے ہو. محرم کا مہینہ ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے سن ہجری 4 میں. ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد یہ دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کے لیے نکلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس کے اندر حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے معزز مہاجرین اور انصار بھی تھے. لیکن جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی جنگ کی نوبت اس میں نہیں آئی. مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا اور مدینہ میں یہ لوگ واپس آ گئے. پھر اس کے بعد محرم ہی کے مہینے میں ایک اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج. اصل میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کے سب معاملہ آپ سمجھے. ایک شخص ہے، مکہ میں کیا تھا، ایک قبیلہ یہاں، ایک خاندان یہاں، ایک قبیلہ یہ. کبھی اس کو جوش آتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچ رہا ہے، کبھی اس کو جوش آتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو لے کر پہنچتا ہے. کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو وہ سب کو بھیگی کرتا ہے. مہا گٹبندھن کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اس میں بدر، احد، آگے یہ خیبر اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے تبوک وغیرہ ہونے والے ہیں. تو اس میں یہ سارے کے سارے آئے، لیکن چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہے. اسی میں سے یہ ایک سریہ عبداللہ بن انیس ہے. اچھا کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خالد بن سفیان ہزلی جو آ رہا تھا اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیجا. آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان جو آیا تھا اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر مدینہ میں لایا گیا تاجدار دو عالم کے قدموں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کی بہادری اور جانبازی سے خوش ہو کر ان کو اپنی لاٹھی، اپنا عصا، چھڑی وہ دے دی اور ارشاد فرمایا تم اس لاٹھی کے ساتھ جنت میں چہل قدمی کرو گے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا، یعنی ان کے پاس. اسی لیے انہوں نے وصیت کی تھی انتقال کے وقت کہ جب میں مر جاؤں میری قبر میں میرے ساتھ اس عصا کو بھی میرے ساتھ رکھ دینا. تو یہ اس طریقے پر یہ سریہ بھی مکمل ہو گیا. ایک بہت بڑا واقعہ اسی سال جو پیش آیا ہے اس واقعے کا نام ہے حادثہ رجیع. اصل میں ہوا یہ، عصفان ایک علاقے کا نام ہے اور مکہ، ان 2 علاقوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے رجیع. اس جگہ کا نام، یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی ہے. واقعہ کیا ہوا کہ سن ہجری 4 میں قبیلہ عزل
اور قبیلہ قارہ، یہ دو قبیلے تھے مکہ اور عسفان کے درمیان میں۔ اس کے چند آدمی آئے حضور کے پاس اور حضور سے آ کر کہتے ہیں ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ اپنے چند صحابہ کو وہاں بھیج دیجئے تاکہ ہماری قوم کو عقائد، اعمال، عبادت جو ہے وہ سب سکھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر 10 صحابہ کو پسند فرمایا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ان کا بھیجا۔ یہ مقدس قافلہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام رجیع۔ جب وہاں پر پہنچا تو یہ لوگ تھے کفار اور حضور کے سامنے ظاہر کیا اسلام۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے بدعہدی کر دی۔ حضور سے کیا وعدہ کر کے لوٹے تھے، ہم اسلام سکھانے کے لیے لے جا رہے، اور راستے کے اندر انہوں نے بدعہدی کر دی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں کی 200 تعداد میں جمع کر دی، اور انہوں نے ایک جگہ پر سے یہ قبیلہ بنو لحیان کے 200 لوگوں کو بلا لیا کہ آپ لوگ آ جاؤ۔ یہ 200 جمع ہو گئے اور ان 10 مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے اونچے ٹیلے پر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کیے نیچے سے، مسلمان اوپر سے پتھر برسا رہے ہیں۔ اب کفار نے یہ سمجھ لیا کہ ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں، تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم امان دیتے، چلو یہ سب صلح صفائی کر لیتے، ختم کرتے ہیں معاملہ، اور تم لوگ نیچے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت جو امیر لشکر تھے انہوں نے فرمایا میں تو کسی کافر کی پناہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے، ہمارے حال کی خبر رسول کو پہنچا دے، اور پھر جوش کے ساتھ ٹیلے سے اترے اور لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ 7 مسلمان شہید ہو گئے۔ چنانچہ اصل میں حضرت عاصم بن ثابت یہ وہی ہے جنہوں نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس لیے ہوا یہ کہ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا، مکہ میں خبر پڑی کہ وہ عاصم جو ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مار چکا ہے، نعوذ باللہ، جب ان کا پتہ چلا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت تھا تو مکہ والوں نے چند آدمیوں کو اس جگہ پر بھیجا، کہا کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عاصم واقعی قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش تلاش کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچے، دیکھ رہے کہ بھئی مل جاوے ان کی لاش، اللہ تبارک و تعالی نے عجیب ایک کرامت ظاہر ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحابی کے لیے۔ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آپ کے ارد گرد آ کر کھڑی ہو گئی، کوئی قریب ہی نہیں آ رہا ہے اب، لہذا یہ لوگ واپس ناکام ہو کر چلے گئے۔ اب جو 3 شخص بچے ہیں، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے کفار کی پناہ پر اعتماد، ان پر بھروسہ کر لیا اور یہ لوگ نیچے اترے، لیکن پھر انہوں نے بدعہدی کر دی، یعنی وعدہ پھر توڑ دیا، اور اپنی جو وہ کمان لے کر آئے تھے اس کمان کی تانتوں سے، ان کے تاروں سے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا یہ تم لوگوں کی بدعہدی ہے، اور اب میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب 2 صحابی باقی رہتے ہیں، حضرت زید بن دسنہ، حضرت خبیب۔ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ کو باندھ دیا تھا، ان کو موقع نہیں ملا تھا، ان کو پکڑ کر یہ لوگ مکہ میں لے آئے، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر، ایک بہت بڑا نامی شخص تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا کہ ہم اس کو خریدیں گے اور ہمارے باپ کے خون کا بدلہ دیں گے اور ان کو بھی ہم قتل کریں گے۔ اور حضرت زید بن دسنہ کو امیہ کا جو بیٹا تھا صفوان، اس نے قتل کرنے کے ارادے سے خرید لیا۔ حضرت خبیب کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حرم کے باہر لا کر سولی پر ان کو چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا قاتلوں سے، جو مشہور واقعہ کتابوں میں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ اس سے پہلے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، تو آپ نے نماز پڑھی اور بہت جلدی نماز پڑھی، یہ نہ لگ جاوے کہ یہ موت کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنی نماز کو لمبی کر دی۔ اور بڑا مشہور شعر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْءٍ مُمَزَّعٍ، کہ یہ سب اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ہمارے جسم کے ٹکڑوں پر بھی برکت عطا فرما دے۔ خیر،
حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروا نے آپ کو قتل کیا، مگر اللہ کی شان، یہی ابو سروا اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر یہ بعد میں مشرف بے اسلام بھی ہو گئے، یعنی اسلام لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو خبیب کی لاش جو سولی پر لٹکی ہوئی ہے اس کو اتار لاوے، اگر کوئی اس کو اتار کر لے آئے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد ابن اسود راتوں کا سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم، کہاں ہے یہ مقام؟ جہاں پر مسجد عائشہ ہے، جہاں پر ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی جگہ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں کیونکہ یہ حدود حرم سے باہر ہے، بھئی مقام تنعیم مسجد عائشہ ہم کیوں جاتے؟ احرام باندھنے کے لیے ہمیں حرم کی حدود سے باہر پہنچنا پڑے گا، اور سب سے قریب حرم کی حدود سے باہر نکلنے کی جو جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، مقام تنعیم ہے، 7-8 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ پھر اور دوسری جگہ چلے جاوے تو مسجد جورانہ ہے، پھر اور دوسری جگہ چلے جاوے تو قرن المنازل ہے، پھر دوسری جگہ چلے جاوے تو یلملم ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ تو یہ چند علاقے ہیں جہاں احرام باندھ کر آ جا سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ دونوں صحابی ان کی لاش جو لٹکی ہوئی تھی سولی پر، ان کو لینے کے لیے پہنچے۔ اصل میں اس لاش کے پاس 40 کفاروں کو تعینات رکھا تھا کہ ان کی لاش یہیں پر لٹکی ہوئی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ یہ دو صحابی پہنچے اور یہ رات کے وقت سارے کے سارے سو رہے تھے، اور ان دونوں حضرات نے ان کی لاش کو سولی سے اتارا، گھوڑے پر رکھا اور چل دیے۔ 40 دن ہو گئے، لاش کو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک لکھی ہے بات، ابھی بھی ان کے زخم سے خون تازہ جیسا ہو ویسا ٹپک رہا تھا۔ صحابی ہے۔ صبح کو قریش کے 70 سوار، صبح کو پتا چلا کہ یہ لاش تو یہاں موجود نہیں ہے، تو قریش کے 70 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچے۔ ان دونوں حضرات نے قریش کے سواروں کو جب دور سے دیکھ لیا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو زمین کے اوپر رکھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، زمین ایک دم پھٹی، حضرت خبیب کی لاش اندر چلی گئی اور زمین پھر بالکل برابر ہو گئی۔ اسی لیے ان کو بلیع الارض کہتے ہیں۔ بلیع کہتے ہیں جس کو نگل لیا گیا ہو، زمین نے ان کو نگل لیا تھا، لہذا حضرت خبیب کو بلیع الارض کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان حضرات کے پاس کفار قریش آئے، کہا کہ لاش کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم دو شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکتا ہے تو ہمارا راستہ روک لو، دیکھ لو پھر، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تم اپنا راستہ لے لو، ہم اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان کے پاس جب لاش نہیں ملی تو کفار قریش واپس چلے گئے۔ اچھا، ایک اور صحابی اب باقی رہ گئے ہیں، حضرت زید بن دسنہ۔ حضرت زید بن دسنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی، ان کو سولی پر چڑھایا جانا تھا، اور ابو سفیان بھی آیا، اور ابو سفیان آ کر کیا کہتا ہے حضرت زید سے، زید سچی سچی بتانا، آج کیسا لگ رہا ہے تمہیں، کیسا فیل ہو رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے نا تمہیں کہ آج تم یہاں نہیں ہوتے اور تمہاری جگہ محمد ہوتے تو یہ اچھا ہو جاتا، کاش تم بچ جاتے اور محمد نہ رہتے۔ صحابی نے کیا جملہ نقل کیا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو کا جب یہ تانا سنا تو تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا یہ بہت عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میری جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، میں اپنے رسول کو ایک کانٹا چبھنا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفے پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے بڑے محبت کرنے والے دنیا میں عاشق دیکھے ہیں، لیکن ایسے لوگ میں نے نہیں دیکھے دنیا میں جو اپنے محبوب سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ خیر، صفوان کے غلام نسطاس نے حضرت زید بن دسنہ کو تلوار ماری اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ایک بیر معونہ والا ایک بڑا مشہور واقعہ پیش آتا ہے۔ ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری میں بہت مشہور تھا، اس کو کیا لقب ملا تھا؟ یہ کہا جاتا تھا ملاعب الاسنہ، یعنی
برچھیوں اور تلواروں سے کھیلنے والا یہ تو آدمی ہے، یہ تو اس کی گود میں پلا ہے. یہ حضور کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن نفرت بھی ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ چاہا کہ آپ اپنے چند صحابہ کو ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ میرے والے لوگ جو ہے وہ اسلام کی دعوت قبول کر لے. آپ نے فرمایا یہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا اس میں ایک غداری کا علم ہو چکا تھا، تو حضور نے فرمایا مجھے نجد کے کافروں کی طرف سے خطرہ ہے. تو ابو برا نے کہا میں جان اور مال کی حفاظت کا میں ضامن ہوں. یہ عرب جو تھے جب کوئی وعدہ کر لیتا تھا ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ بڑی ویلیویبل سمجھی جاتی. آج کل تو انسان یہاں بات کرتا ہے اور یہاں اس کے بعد کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے کہ ابھی کہاں پلٹ جائے گا. یہ لوگ بڑی زبردست بولتے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو منتخب کیا جو قراء، اس زمانے کے جو قراء جو بڑے بڑے قاری ہیں وہ ان کو حضور نے منتخب کیا اور حضور نے ان کو بھیجا. یہ لوگ ایک جگہ پہنچے، بیر معونہ ایک جگہ پر نام ہے، وہاں ٹھہرے اور صحابہ کے قافلے کے جو سالار تھے حضرت حرام بن ملحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے. وہاں پر ایک قریب میں ایک جگہ تھی اور اکیلے گئے حضرت حرام بن ملحان. تو اکیلے جب تشریف لے گئے تو یہ جو قبیلے کا رئیس تھا یعنی یہ عامر بن طفیل، ابو برا جو آئے تھے ان کے قبیلے کا یہ سردار تھا اور ابو برا کا یہ بھتیجا تھا عامر بن طفیل. اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں، جو حضور نے خط بھیجا تھا اس کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور آس پاس کے قبیلے رعال، زکوان، عصیہ، بنو لحیان سب کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور صحابہ پر حملے کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے. یہ 70 صحابہ حضرات صحابہ بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک انتظار کہ حرام بن ملحان ابھی تک کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ پیش ہو گیا. مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے. راستے میں عامر بن طفیل فوج لے کر آ گیا اور اس کی فوج کے ساتھ سامنا ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی. کفار نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے سوا تمام صحابہ کو شہید کر دیا. عمرو بن امیہ صرف یہ باقی رہے، باقی سب 70 کے قریب صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے. اور ان کو بھی اس لیے چھوڑا تھا کہ اس نے اصل میں ایک منت مانی تھی اس کی ماں نے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں غلام کو آزاد کروں گا، تو لہذا اس کی وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا. آگے فرماتے ہیں کہ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہونے والے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا یہ بیان ہے. یہ کافر یہ بیان کرتا ہے کہ جب ان کے قتل ہونے کے بعد میں نے ان کی لاش کو دیکھا کہ کیوں زمین سے اٹھی، سیدھے آسمان پر گئی، پھر واپس زمین پر آ کر ان کی لاش وہیں پر ٹھہر گئی. یہ چونک گیا. یہ پوری کہا کہ انہیں فرشتوں نے دفن کر دیا، یعنی انہیں فرشتوں کے اندر دفن کر دیا. اور حضرت عمرو بن امیہ زمری کو عامر طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں نے ابھی بات ذکر کی ماں کا ایک غلام آزاد کرنا تھا. حضرت عمرو بن امیہ زمری وہاں سے چلے، مقام قرقرہ میں آئے، ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے. وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے جو بدعہدی کی تھی، بد خلافی کی تھی، دشمن رسول تھے. جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری نے ان کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کے خون کا بدلہ لے لیا. مگر ان 2 شخصوں کو نبی نے امان دے دی تھی کہ ہماری امان میں آ گئے آپ لوگ. جو لڑتا نہیں تھا اس کے ساتھ لڑا نہیں جاتا تھا، یہ بات ذہن میں رکھے. خیر، حضرت عمر کو ان کا علم نہیں تھا. جب مدینہ پہنچے حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ بیر معونہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. لکھتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں حضور کو اتنا صدمہ ہوا، اس واقعے کا اتنا صدمہ ہوا، پوری عمر میں کبھی حضور کو اتنا رنج اور غم نہیں ہوا جتنا اتنی 70 صحابہ کی شہادت کا صدمہ ہوا. اور پھر وہ جو 2 کافروں کے مارنے کا واقعہ پیش آیا اور جو حضور ان کو علم نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہا، جو دیت دینی تھی وہ دلوائی. اور پھر یہ جو قبیلہ رعال، قبیلہ زکوان، قبیلہ عصیہ، بنو لحیان، ان لوگوں نے جو بد خلافی کی، بد عہدی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں روزانہ قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے خلاف بد دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دے، جیسے ہمارے یہاں پر معمول ہو رہا ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو سازگار فرمائے. اس کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے جس میں پیارے آقا خود شریک ہوتے ہیں. اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنو نذیر. بڑا زبردست واقعہ. نعوذ باللہ
حضور کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس کے اندر۔ کیا ہوتا ہے، عمرو بن امیہ زمری نے قبیلہ بنو کلاب کے جن دو شخصوں کو قتل کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا دینے کا اعلان تو کر دیا، ٹھیک، اسی معاملے کے متعلق یہ عمرو بن امیہ زمری بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے حضور، اور فرمایا کہ دیکھو ہمارا آپس میں معاہدہ ہے، اس لیے آپ لوگ کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی، کوئی لڑائی وغیرہ مت کرنا۔ یہ لوگ لیکن تھے یہ بدباطن، اندر کے چور تھے، اس کے باوجود ان خبیثوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کو اپنے دل میں باقی رکھی، بس یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ چنانچہ اس موقع پر اب حضور ان کے پاس آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے بظاہر تو بہت اخلاق، ویلکم، آپ تشریف لائیے، آپ بیٹھیے، لیکن اندرونی طور پر انہوں نے پہلے سے سازش رچ لی تھی اور ایک بہت خطرناک اسکیم یہ بنائی تھی کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ ہیں، اور یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بہت احترام کے ساتھ بٹھا دیا، آپ بیٹھیے یہاں پر دیوار کے نیچے، بڑے احترام سے بیٹھیے، اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت کے اوپر سے ایک بہت بڑا وزنی بھاری پتھر اوپر سے پھینک دے، گرا دے اور ان کو شہید کر دے۔ لیکن ان ہوا الا وحی یوحا، وہاں تو وحی سے سارا کام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ چنانچہ عمرو بن جہش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر بھی چڑھ گیا، پتھر وغیرہ سب انتظام کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس واقعے کی، اس ناپاک سازش کی وحی کے ذریعے سے خبر دے دی۔ حضور فوراً چپ چاپ وہاں سے اٹھے، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس وہاں سے چل دیے، اور مدینہ میں تشریف لا کر صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، میں اس لیے خاموشی سے آ گیا کہ دراصل یہ واقعہ پیش آیا اور اس وجہ سے ان لوگوں نے میرے نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حضور اب مشورہ کر رہے ہیں انصار و مہاجرین سے کہ ان بدتینوں کا، ان بدنیتوں کا کیا کیا جاوے، ان یہودیوں کا، اس لیے کہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی کمینہ پن کو ظاہر کیا ہے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا ان لوگوں کو 10 دن کی مہلت دو، اس مدت میں یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جاوے، اور اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کہ یہاں رہے گا وہ قتل کیا جاوے گا۔ یہ جب فرمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نذیر کے یہودی تمام کو جب حکم دیا تو یہ سب کے سب تیار تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ یہودیوں کا حامی بن گیا، اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو میں تیار ہوں، اور اس کے علاوہ بنو قریظہ، بنو غطفان اور یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تو بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو یہ لوگ شیر ہو گئے کہ ہاں ہاں اب لڑیں گے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم نہیں جائیں گے مدینہ چھوڑ کر، آپ کے دل میں جو آئے کیجئے۔ اچھا، یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے فرمائی اور بنو نذیر کے قبیلے کا ارادہ فرمایا اور ان کے قبیلے کی گھیرا بندی کر لی، ان کو گھیر لیا، ہر قسم کا کھانا پانی غلہ بند کر دیا تاکہ یہ مجبور اور محصور ہو جاوے اور یہاں سے یہ لوگ نکل جاوے۔ ان کی شرارتیں ایسی ہو گئی ہے، بدنیتیاں ایسی ہو گئی ہے، لیکن منافق تو منافق ہوتا ہے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی جو 2000 لوگوں کا وعدہ کر کے گیا تھا، اس نے نہ کوئی مدد پہنچائی بلکہ وہ بھی چھپ گیا، کوئی اس کی خبر نہیں آئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ وہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال تو شیطان جیسی ہے، جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا جیسے شیطان پہلے تو آدمیوں کہتا ہے بے کفر کرو، نافرمانی کرو، گناہ کرو، جب شیطان کے ورگلانے میں آتا ہے تو شیطان چپکے سے پیچھے سے اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو قیامت میں یہی ہوگا، کہیں گے یہ شیطان نے کروایا، شیطان کہے گا میں تھوڑی آیا تھا تمہارے بھی، تم نے اپنی مرضی سے کیا، تو وہ الگ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ان منافقوں نے اس موقع پر یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کیا، آس پاس کے کھجوروں کے درخت کٹوانے کا حکم دے دیا تاکہ اس کے پیچھے چھپ کر یہ لوگ گھیرا بندی نہ کرے، محاصرہ نہ کرے، چھپ کر حملہ نہ کرے۔ بعض صحابہ نے منع بھی فرمایا کہ یہ لوگ اگر بعد میں چلے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچے گا، اس کو کیوں کاٹ رہے ہو، کیوں جلا رہے ہو۔ صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے، کوئی کہہ رہا نہیں کاٹنا چاہیے تھا، کوئی کہہ رہا ہے کاٹ دینا چاہیے تھا، یہ اچھا ہوا۔ اللہ نے دونوں لوگوں کی تعریف قرآن میں فرما دی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو کیا وہ بھی ٹھیک، جو نہیں کیا وہ بھی ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہتر کیا ہے۔ خیر، بہرحال محاصرے سے تنگ آ کر
یہ لوگ اس بات پر تیار ہو گئے، اپنا مکان قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہو گئے، جتنا سامان ہم بھر کے لے جا سکتے ہیں اتنا ہم بھر کر لے جائیں گے۔ حضور نے اجازت دے دی، لہذا 600 اونٹ پر اپنا سارا سامان لے کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ خیبر چلے گئے، کچھ ازراعات اور کچھ اریحہ وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اور ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد جب انہوں نے ان کے گھر کی تلاشی لی، 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زرہیں، 340 تلواریں نکلی، جو اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ خیر، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب۔ پھر اس کے بعد جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کیا کہا تھا، آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، پھر وہ واپس بدر میں بلا رہا ہے۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ احد کے اندر تو ہم نے اپنی آگ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، لیکن جہاں بدر میں ہمارے مارے گئے تھے پھر وہیں پر ایک مرتبہ آؤ اور اسی جگہ پر اب ہم تمہیں مار کر بتائیں گے۔ چنانچہ شعبان ذوالقعدہ سن 4 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تمام انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپتے ہیں اور لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 دن تک وہاں پر انتظار کیا کفار کا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ابو سفیان وغیرہ ایک منزل تھوڑا چلا بھی، نکلا بھی، لیکن اس کو یہ خوف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھو اس سال تو کتنا قحط ہے، مندی ہے، دانا پانی نہیں ہے، گھاس چارہ نہیں ہے، جانوروں کو کیسے لے جائے جائیں گے۔ چنانچہ کوئی یہ واپس نہیں آ سکا۔ مسلمانوں نے وہاں پر رہ کر چند دنوں تک تجارت کی اور اس کے بعد یہ لشکر لوٹ کر واپس آ گیا۔ تو یہ سن 4 ہجری کے اہم واقعات ہیں، جس میں حضرت خبیب، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت، غزوہ بنو نذیر ہوا جس میں ان یہودیوں کو نکالا۔ اسی سال حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی سال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال جو شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آیا۔ اسی سال شراب کو حرام کی گئی اور اسی سال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اصل میں کیا ہوتا تھا کہ چند خط آتے تھے حضور کے پاس، اب عبرانی عربی آتی ہے، دوسری سب زبانیں کے چلو ترجمان ٹرانسلیٹر موجود ہے، عبرانی زبان یہ یہودیوں کی خاص زبان تھی۔ اب یہ لوگ حضور ان سے پڑھواتے تھے یہودی سے، اس میں شرارت کرتے تھے، اچھی بری بات ہے تو اس کو آگے پیچھے کر پر حضور کو سنا دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا حضرت زید سے کہ آپ اس زبان کو سیکھ لو، انہوں نے سیکھ لی، اب ان کے ٹرانسلیٹر کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ سن 4 ہجری کے اہم واقعات ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔